کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہے آج کے لیے ہمارے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب نکالیں. اس کی 27ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ ہم 30ویں آیت تک دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. پیدائش کی کتاب 27واں باب 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک. اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو. خدا آسمان کی اوس اور زمین کے فبہ اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیسو اپنے شکار سے لوٹا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. بیٹھ جائیں. آئے سے پہلے کہ ہم کلام کو سیکھیں دعا مانگیں گے. ہم سب دعا مانگیں. قدوس رحیم جلالی آسمانی باپ، ہم ہم سب کی رہنمائی کرنا، ہم سب کی سوچوں خیالوں پر تیرے بیٹے یسوع کا کنٹرول رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. میرے عزیزوں، آج کا حوالہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے وہ پیدائش کی کتاب میں سے ہے. جب اس کی 27ویں آیت ہم نے تلاوت کی تو یہاں خدا کا بندہ اسحاق جو ہے وہ اپنے بیٹے یعقوب کو کیا کرتا ہے؟ دعا دیتا ہے، برکت دیتا ہے. اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا اور اسے برکت دیتا ہے. اس سے پہلے کہ جب ہم 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہے ابراہیم کو برکت دینے والا کون تھا؟ خدا باپ نے جب اسے چنا تو ابراہیم کو کیا کیا؟ برکت دی. پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم نے اسحاق کو برکت دی. جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو برکتوں کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے. میرے عزیزوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسحاق جو بوڑھا ہو گیا تھا، ضعیف ہو گیا تھا، تو یعقوب اس کے لیے کھانا بنا کر لے کر آیا. جب اس کی ماں نے کھانا بنا کر دیا تو کیسے اس نے برکت لی ہم سب جانتے ہیں. بات یہاں برکت کی ہے. آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ برکت جو ہے وہ ہمیشہ باپ کے وسیلہ ملتی ہے. ماں جو ہے کبھی بھی بچوں کو برکت نہیں دے سکتی. ماں بچوں کو برکت نہیں دے سکتی. برکت اگر بائبل مقدس دیکھتے ہیں تو برکت دینے کا حق صرف کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس. باپ جو خود ہمارا آسمانی باپ خدا ہے، اس نے سب سے پہلے جب ابراہیم کو بلایا تو اس نے برکت دی کہ میں تجھے بہت سی قوموں کا کیا کروں گا؟ باپ بناؤں گا. اس کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے اسحاق کو برکت دی، دعا دی کہ تو بھی کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. جب آتی ہے باری یعقوب کی، یعقوب جب برکت لیتا ہے تو خدا کا بندہ اسحاق کہتا ہے کہ جو تجھے دعا دے گا وہ برکت پائے گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا وہ خود لعنت کمائے گا. میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا خدا جو چاہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے 20ویں باب کے اندر کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو آج پوری دنیا کے اندر فادر ڈے منایا جا رہا ہے. اس لیے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ برکت جو ہے وہ ماں کے وسیلہ نہیں بلکہ باپ کی طرف سے ملتی ہے. جب تک باپ برکت نہ دے تو کبھی بھی بچے برکت نہیں پاتے. یہاں تک لکھا ہے کہ دولت جو ہے، دولت، شہرت
جو باپ دادا کی میراث سے کیا ہے ملتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کوئی باپ پر لعنت کرتا ہے وہ سزا کے لائق ہے۔ احبار کی کتاب جب پڑھتے ہیں 19واں باب 21واں باب تو وہاں واضح لکھا ہے کہ جو کوئی ماں اور باپ پر لعنت کرے گا وہ جان سے مار ڈالا جائے گا، اسے قوم میں سے کاٹ دو، اسے مار دو جو کوئی ماں یا باپ پر کیا کرے لعنت کرے۔ سو میرے عزیزوں، اس لیے جب آپ باپ کی عزت کرتے ہیں تو پھر باپ جو دعا دیتا ہے وہ سے آپ کیا پاتے ہیں سرفرازی پاتے ہیں، اس سے آپ برکت پاتے ہیں، کیونکہ باپ کو یہ حق دیا ہے خدا نے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے برکت چاہے۔ جو باپ غلط طریقوں سے چلتے ہیں پھر ان کی اولاد بھی غلط طریقوں سے چلتی ہے، وہ کبھی بھی روحانی برکتیں نہیں پاتے۔ روپیہ پیسہ تو ان کے پاس آ جاتا ہے مگر روحانی برکتیں ان کے پاس نہیں آتی۔ روحانی برکتیں کب آتی ہیں؟ جب ہم یعقوب کی طرح، اسحاق کی طرح، یوسف کی طرح وفادار رہتے ہیں تو پھر روحانی برکتیں ہمیں باپ کے وسیلہ ملتی ہیں۔ وہ باپ جو دعائیں دیتا ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے، ماں کی محبت زیادہ ہے، بے شک ہم جانتے ہیں کہ ماں پیار کرتی ہے بچوں کے ساتھ، مگر ماں جو ہے ہر طرح سے ظاہری صورت میں پیار کرتی ہے بچوں کے ساتھ۔ باپ جو ہوتا ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ کیا پائیں؟ ترقی پائے، یہ مجھ سے زیادہ کیا ہو؟ کامیاب ہو۔ باپ اس لیے بچوں کے ساتھ چھپی محبت رکھتا ہے کہ بچوں کے اوپر اس کا خوف ہو تاکہ بچے کیا ہو؟ کامیاب ہو۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بچوں سے محبت کم کرتا ہے، حالانکہ ایک باپ جو ہے وہ صبح نکلتا دن بھر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے بچے کیا ہو؟ کامیاب ہو۔ اور بچے کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب وہ ماں باپ کی کیا کرتے ہیں؟ عزت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ فرما برداری کرنے سے پھر آپ کو سرفرازی ملتی ہے۔ پھر ہم کسی ملک کے اندر غلامی کے اندر بھی جاتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس جو ہے یوسف کی ہے۔ یوسف جب اپنے ماں اور باپ کا فرما بردار رہا، بھائیوں نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا مگر وہ فرما بردار رہا، وہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہا، اپنے بھائیوں کی عزت کرتا رہا، تو خدا نے اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر وہ غلام بن کر گیا تھا، خدا نے اس ملک کا اسے حکمران بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ فرما بردار رہا، وہ اپنے باپ کا فرما بردار رہا، اس نے کوئی بھی اپنے خاندان کے خلاف بات نہیں کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں، ہم ہر طرح سے اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، کبھی آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس دکھ سے، کس کرب سے وہ گزرتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر محنت کرتا ہے دن بھر تاکہ میرے بچے کیا ہو؟ سرفرازی پائے، کامیابی پائے۔ دل کے اندر دعائیں کرتا ہے کہ خدا تو میرے بچوں کو کیا کرنا؟ کامیاب کرنا۔ پھر بھی اگر ہم اس باپ کی اس شفقت کو نہ سمجھے تو یہ ہماری اپنی بیوقوفی ہے، پھر ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ باپ کے وسیلہ سے محبت ملتی ہے اور باپ کے وسیلہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے برکت ملتی ہے، باپ کے وسیلہ سے ہمیں عزت اور شہرت ملتی ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے کہ میرے بچے اس مقام تک پہنچے، محنت کر کر کے اپنے بچوں کے لیے جوڑتا، جمع کنجی کرتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کیے جائے، ان کے لیے اچھا مقام ہو، تاکہ لوگ کیا کریں؟ میرے بچوں کی عزت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے تو پھر خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ برکت کا بتانے کا یہ وجہ ہے کہ برکت باپ کے وسیلہ کیوں ملتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا جو یشوع نے برکت پائی، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیا نبی کا کون شاگرد تھا؟ ایلیا کا شاگرد کون تھا؟ لیشا کے وسیلہ بھی لوگوں نے کیا پائی؟ برکت پائی۔ لیشا نے کس کے وسیلہ برکت پائی؟ اپنے استاد کے وسیلہ۔ استاد کیا ہوتا ہے؟ باپ کی
मानद होता है, क्योंकि शागिर्द क्या होता है, बेटे की मानद होता है। जो आपके माँ बाप है वो आपको दुनिया के अंदर पैदा करते हैं, मगर उस्ताद जो है वो आपको दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। इसलिए बाप के वसीला, उस्ताद के वसीला हम बरकत पाते हैं। जो कलाम सिखाता है कि जब उसने इसहाक ने याकूब को बरकत दी तो साथ कहा कि जो कोई तुझ पर लानत करेगा उस पर क्या होगी, लानत होगी। बाप के दिल से जब दुआ निकलती है तो फिर सरफराजी मिलती है। याकूब को इतनी सरफराजी मिली कि वो अपने मामू लाबन के घर जब गया तो वहां उस घर के अंदर बरकतें जारी हो गई। वहां उस घर के अंदर हर तरह से बरकतें आ गई। माल मवेशी जानवरों की इतनी बरकतें आ गई कि वो लाबन जो है वो उसे अपने घर से जाने की इजाजत ही नहीं देता। किसी ना किसी तरीका से याकूब क्या हो उसके घर में रुके। वजह क्या थी कि वो जान गया था कि याकूब के आने से क्या है, मेरे घर के अंदर है बरकत है। और बरकत की दुआ किसने दी उसे, अभी हमने सीखा। बरकत की दुआ उसे किसने दी, उसके बाप इसहाक ने। तो जब इसहाक ने बरकत की दुआ दी है तो फिर यकीनन वो बेटा जो बाप की दुआ के साथ निकला है तो वो हर तरह से क्या पाएगा, बरकत पाएगा, हर तरह से सरफराजी पाएगा। फिर खुदा के बंदा याकूब ने, जब हम पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब पढ़ते हैं तो वहां जब हम देखते हैं कि जो जो बरकत उसने अपने बेटों को दी वो बरकतें उनके साथ रही। और वो बरकतें आज तक, जो उसने अपने बेटों को बरकतें दी थी वो बरकतें आज तक नजर आती हैं। जो कबीले उनके थे उन कबीलों के अंदर आज तक वो बरकतें नजर आती है। मिसाल के तौर पर मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिस जगह में हम रहते हैं, जब ये पाको हिंद था, उससे पहले पाक बलद्वीप था, उस टाइम इसके अंदर क्या थी, बरकतें थी। और ये कबीला किसका कहलाता है, ये कबीला खुदा के बंदा याकूब के बेटे आशर का कबीला था। आशर को खुदा ने, याकूब ने ये दुआ दी थी कि तू जो है अच्छा नाज गाएगा, अच्छा नाज पैदा करेगा, मगर खाएंगे दूसरे मुल्कों के बादशाह उसे क्या करेंगे, खाएंगे। हमारे जो अच्छी फसल होती है वो हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में दी जाती है, या इंडिया के अंदर अच्छा फल होता है, अच्छा नाज होता है, वो बाहर के मुल्कों के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके बाप याकूब ने उसे क्या की थी, दुआ दी थी कि तेरा अच्छा नाज जो है वो दूसरे खाएंगे। इसी तरह यहूदा को उसने जो दुआ दी, फिर यद को, आशर को, इन सब को, यूसुफ को उसने कहा कि तू क्या होगा, फलदार होगा। बहुत से 12 कबीले जो खुदा के बंदा याकूब के बेटों के नाम थे उनके मुताबिक उन्हें बरकतें जब उसने दी तो वो आज तक बरकतें क्या है, जारी है। यहूदा को उसने कहा कि तू मजबूत क्या होगा, गधा होगा, तो दुनिया का भार उठाएगा। सो मेरे अजीजों, आज वो कबीला जिसे हम यहूदा का कबीला समझते हैं, वो उसका कुछ हिस्सा अमेरिका के अंदर आता है। तो अमेरिका ने दुनिया पूरी का क्या किया है, भार उठाया है, कर्ज देता है और उसे कुछ कमी नहीं होती। इसी तरह दूसरे बेटों को उसने दुआ दी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बाप और माँ की क्या करें, इज्जत करें। ऐसा ना हो कि हम कौम में से काट डाले जाए, हमें मार दिया जाए, क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला है कि जो कोई बाप और माँ पर लानत करेगा उसे क्या करो, मार दो। उसके खून का कोई हिसाब भी तुमसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने बाप और अपनी माँ पर क्या की है, लानत की है। इसलिए आपका बाप जो है आपके लिए मेहनत करता है तो फिर जरूर है कि उस बाप के साथ आप भी खड़े हो। आप जब बाप का साथ देंगे तो वो और ज्यादा आपके लिए बेहतरी और भलाई के काम करेगा। जो अच्छे बाप हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को लेकर चलते हैं, तो फिर यकीनन खुदा जब उन्हें बरकतें देता है तो फिर उनमें कमी नहीं होती। खुदा अपने बंदा दाऊद से कहता है सलातीन की किताब के अंदर कि जो दौलत खुदा की तरफ से आती है उसे कमी नहीं होती। खुदा के साथ वफादार जो बाप होता है, फिर खुदा
اس باپ کے وسیلہ اس کی اولاد کو کیا کرتا ہے؟ برکتیں دیتا ہے. کیونکہ دولت جو ہے یہ باپ کی طرف سے کیا ہے؟ میراث میں ملتی ہے. اس لیے باپ کی عزت کرنا شروع کریں, باپ کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ آپ کا باپ جو ہے آپ کے لیے بہتر سے بہتر کرتا ہے, وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے خدا کی تعریف کریں. ہم سب جو ہے جتنے بھی ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ہم سب کا آسمانی باپ کون ہے؟ خدا باپ. تو اس لیے خدا باپ بھی کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں, وہ بھی ہم سے گلہ شکوہ کرتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. ہمیں خدا باپ کی بھی عزت کرنی ہے, اس کے حکموں کو ماننا ہے, اسی طرح اپنے اس باپ کی بھی جس کے وسیلہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکے, خدا کی پرستش کر سکے. تو یقیناً خدا جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکتیں دے گا, پھر آپ کو سرفرازی ملے گی, پھر آپ یعقوب کی طرح سرفرازی پاتے جائیں گے. پھر یعقوب نے جیسے اپنے بیٹوں کو برکتیں دی, وہ برکتیں ان کے ساتھ ساتھ تھی. اسی طرح جب خدا کے بندہ یعقوب نے اپنے پوتوں کو برکت دی تو وہ بھی پھلدار ثابت ہوئے جو یوسف کے بیٹے تھے. اس لیے میرے عزیزوں, ہمیں دعا دینی ہے دوسروں کو. اگر باپ کسی پر لعنت کر دے تو کبھی بھی وہ برکت نہیں پا سکتا, کیونکہ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہوئے برکت کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ باپ کوئی تو برکت مجھے دے. تو اس نے کہا نہیں, میں نے برکت کس کو دے دی ہے؟ یعقوب کو دے دی ہے, اب میرے پاس کوئی اور برکت نہیں. تو اچھے بنے, فرما بردار بنے, تاکہ جو باپ کو برکت ملی ہے وہ آپ کو دے, آپ اپنی اولاد کو دیں, آپ خدا کے فرما بردار رہیں, تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خدا پر توکل کرتی ہوئی ہر طرح سے خدا کے کاموں میں بڑھتے ہوئے, خدا کے کاموں میں چلتے ہوئے آسمانی بادشاہی کے اندر داخل ہونے والے ہوں. جب ہم باپ اور ماں کی فرما برداری کریں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے, کیونکہ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تو میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا. اور یہ وعدہ کرتا ہے خدا کہ میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں, جس طرح آج کے دن لوگ دنیا کے اندر فادر ڈے کے اندر ہر طرح سے اپنے باپ کی عزت کرتے, گفٹ دے کر, ویسے تو انہیں چاہیے کہ ہر روز اپنے باپ کی کیا کریں؟ عزت کریں. ہر روز جب آپ اپنے باپ کی عزت کریں گے تو آپ کو ہر روز برکت ملے گی, کیونکہ خدا جو ہمارا خدا ہے وہ ہر طرح سے جتنے اس نے دن ہمیں دیے ہیں اتنے اس نے ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے ہیں, اور اس کے سارے وعدے ہاں کے اندر ہیں کہ میں تجھے برکت دوں گا, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, میں تجھے سرفراز کروں گا. تو اس خدا کے حکموں کو مانیں, اپنے باپ کی, اپنی ماں کی عزت کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, تاکہ آپ اس زمین پر برکت پائیں. جس طرح کہ پطرس نے کہا کہ خداوند یسوع, ہم نے تیری خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ اس زمین پر 100 گنا اور آنے والی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملے گی, ہمیشہ کی اس بادشاہی کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. جب ہم باپ اور ماں کی فرما برداری کریں گے, کلام پر عمل کریں گے, دنیا داری کی باتوں کو ٹکرائیں گے, تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس زمین پر 100 گنا ملے گا, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس ماں باپ کے بھی فرما بردار رہیں, اپنے آسمانی باپ کے بھی فرما بردار رہیں, تو پھر وہ ہمیں برکتیں دے گا. آئیں اس کی ان برکتوں کو لیں, ان برکتوں کو ہر طرح سے اپنے باپ کی دعاؤں کے ساتھ حاصل کریں. جو باپ آپ کو دعائیں دے, آپ ان برکتوں کو لے کر اس زمین تک, اس زمین پر, اس زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہرے, تاکہ لوگ جانیں کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یہ اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. تو یقیناً جب انہوں نے ایمان رکھا ہے, یہ فرما بردار ہے, تو خدا نے انہیں کیا کیا ہے؟ سرفراز کیا ہے. خدا آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو